السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیوبند دورہ، جاوید اختر کو علماء نے لیا ریمانڈ پر۔ ہر نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ جاوید اختر صاحب، منافقت کی حد ہوتی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں پر جارحانہ تبصرہ کرنے کے حوالے سے معروف شدت پسند ملحد جاوید اختر کے افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کے دارالعلوم دیوبند میں پرتپا خیر مقدم پر متنازع بیان نے تنازع کھڑا کر دیا ہے، جسے علماء سمیت متعدد لوگوں کی جانب سے ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے انتہا پسند ملحد جاوید اختر نے کہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں افغان وزیر کا استقبال کرنا دہشت گردی کی حمایت کے مترادف ہے۔ انتہا پسند گیت نگار کے اس متنازع بیان کے بعد علماء نے جوابی وار کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں محاضرہ پیش کرنے والے معروف عالم دین مولانا عبدالحمید نعمانی نے اس متنازع بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے فیس بک پیج پر لکھا کہ بھارت سرکار کی مرضی سے طالبان سرکار کے وزیر خارجہ کی ہند آمد سے جاوید اختر کا سر شرم سے جھک گیا ہے، لیکن سوال ہے کہ شرم ہے کہاں؟ مولانا عبدالحمید نعمانی نے مزید لکھا کہ آوارہ فکر و عمل کے حامل افراد کچھ باتوں سے گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ طالبان سرکار کے وزیر کی ہند آمد ملک کے لیے مضر نہیں، مفید ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو ملک و ملت کے مسائل اور سیاسی حالات سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ مولانا عبدالحمید نعمانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ سیاسی شعور و آگہی کا ثبوت دیا ہے۔ دوسری جانب جمعیت دعوت المسلمین کے سرپرست مولانا قاری اسحاق گورا نے انتہا پسند لبرل جاوید اختر کے بیان کو جذباتی اور نامکمل معلومات پر مبنی قرار دیا۔ انہوں نے کہا جو لوگ ٹی وی اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر ہر مسئلے پر تقریریں کرتے ہیں، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دیوبند صرف ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی ثقافت، علم اور اخلاقیات کی علامت ہے۔ ایک جلسہ یا استقبال دیوبند کی تاریخ کو نہیں مٹاتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے کلچر کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے شور مچانے کا خیال کرنا چاہیے۔ مہمانوں کا احترام ہماری رگوں میں ہے، اصلاح کی آواز ہمارے دلوں میں ہے، حقیقی ہندوستانیت دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ انہوں نے کہا دیوبند نے کسی دہشت گرد تنظیم کا خیر مقدم نہیں کیا، لیکن افغانستان کے وزیر خارجہ کا، جو ہندوستانی حکومت کی خارجہ پالیسی کے تحت سرکاری مہمان کے طور پر آئے تھے، جسے کچھ لوگ شرمناک قرار دے رہے ہیں، وہ دراصل ہندوستانی ثقافت کی پہچان ہے۔ قاری اسحاق گورا نے کہا کہ جاوید اختر کا یہ الزام کہ دیوبند کی مہمان نوازی دہشت گردی کی حمایت ہے، احمقانہ ہے۔ جو لوگ آج ہمیں طعنہ دے رہے ہیں وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ مہمان کیا ہوتا ہے۔ قاری اسحاق گورا نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ مہمانوں کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، ذات یا ملک سے تعلق رکھتے ہوں۔ دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ ہندوستان کا احترام کیا ہے۔ معروف صحافی اور ملت ٹائمز کے بانی شمس تبریز قاسمی نے لکھا کہ افغانستان میں خواتین پر تعلیمی پابندی نہیں ہے۔ آپ گودی میڈیا کی طرف سے پھیلائی گئی جعلی خبروں پر یقین کر رہے ہیں۔ کیا آپ کا مطلب ہے کہ افغان عوام کو ہمیشہ امریکی حکمرانی میں رہنا چاہیے؟ ایسے متعصبانہ پروپیگنڈے کی حمایت کرنے پر آپ کو شرم آتی ہے۔ راہل سوامی صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے جاوید اختر سے سوال پوچھا، آپ پاکستان میں امن کی آشا کی تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں لیکن طالبان کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ردا نامی صارف نے سوال کیا کہ آپ کا سر اس وقت شرم سے جھک جاتا ہے جب آپ اپنی مسلم شناخت، اپنے مسلم نام اور پس منظر کو اپنے کیریئر اور شہرت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور بمبئی کا چھوکرا نامی صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے جاوید اختر کو ہدف تنقید بنایا کہ طالبان نے کبھی ہندوستان پر حملہ نہیں کیا، پاکستان نے ہمیشہ کیا ہے، اس کے باوجود آپ فیملی کے ساتھ پاکستان جاتے ہیں، ان سے اعزازات وصول کرتے ہیں اور طالبان پر تنقید کرتے ہیں۔ منافقت کی حد ہے بھائی۔ وہیں دوسری جانب مسلم آبادی والے بیان پر اویسی نے امت شاہ کو بنایا ہدف تنقید۔ جیسے جیسے بہار اسمبلی انتخابات کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں، ریاست میں سیاسی درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سیاسی رہنماؤں کی بیان بازیاں اپنے شباب پر ہیں۔ اس دوران مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر امت شاہ کو ان کے دراندازی والے بیان پر مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اویسی نے نشانہ بنایا ہے۔ حیدرآباد لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ سیمانچل کے محنتی لوگوں کو بار بار درانداز کہہ کر بدنام کرتی ہے۔ اویسی نے مزید کہا کہ ACISWEEP کے اعداد و شمار کے مطابق سیمانچل میں صرف 4 مسلمان ایسے پائے گئے جن کی شہریت کی تصدیق نہیں ہو سکی، جو بی جے پی کے دعووں کو چیلنج کرتا ہے۔ اسد الدین اویسی نے امت شاہ کے اس دعوے کا مذاق اڑایا کہ دراندازی کی وجہ سے مسلم آبادی میں اضافہ ہوا ہے اور کہا کہ انہیں ریاضی کے استاذ کی ضرورت ہے۔ اویسی نے NRC اور SIR کے عمل کو
غریبوں کے لیے استحصالی بتایا، جو دراندازی کے دعووں کو ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے پیش نظر حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے سیمانچل کے لوگوں سے بی جے پی کی تقسیم کی پالیسیوں کے خلاف متحد ہو کر ووٹ دینے اور فخر محسوس کرنے کی اپیل کی۔ مقامی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سیمانچل کے ووٹر اب بی جے پی کی دراندازی والی بیان بازی کے بجائے ترقی اور احترام کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے پیر کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کوری کرتے ہوئے لکھا کہ سیمانچل زندہ باد، کھودا پہاڑ اور نکلا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیمانچل کے غیور عوام کو بی جے پی والے بار بار درانداز وغیرہ کہتے رہے، لیکن ای سی آئی ایس وی ای پی کے اعداد و شمار نے بی جے پی کے دعوے کی قلی کھول دی، جس میں کہا گیا ہے کہ یہاں صرف 4 مسلمان ایسے پائے گئے جن کی شہریت ثابت نہیں ہوئی۔ واضح رہے کہ بی جے پی کے سینئر لیڈر امت شاہ نے حال ہی میں اپنی تقریر میں دعویٰ کیا تھا کہ ملک کی مسلمان آبادی میں 24.6% اضافہ ہوا ہے، جبکہ ہندو آبادی میں 4.5% ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے اس عدم توازن کی وجہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے مبینہ غیر قانونی دراندازی کو قرار دیا۔ امت شاہ کے اس بیان سے اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی سخت ناراض ہو گئے۔ وہیں ایک مہاجر بن گیا افغانستان کا امیر ترین شخص۔ تنازعات، بے روزگاری اور معاشی بدحالی سے دوچار افغانستان میں میر واعظ عزیزی جیسی شخصیت نے نام روشن کیا ہے۔ عزیزی، جو کبھی جنگ زدہ ملک سے فرار ہو گئے تھے، اب متحدہ عرب امارات کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہیں۔ میر واعظ عزیزی کو افغانستان کے امبانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ افغان نژاد عزیزی اس وقت دبئی میں مقیم ہیں۔ انہیں افغانستان کا امیر ترین آدمی اور عزیزی گروپ کا بانی مانا جاتا ہے۔ عزیزی کا سفر 1988 میں شروع ہوا، جب وہ افغان سوویت جنگ کے پس منظر میں اپنے اور اپنے خاندان کے لیے بہتر زندگی کی تلاش میں ملک چھوڑ گئے۔ 1991 تک انہوں نے دبئی میں ایک پناہ گزین کے طور پر عزیزی گروپ قائم کیا۔ افغانستان اس وقت تنازعات میں گھرا ہوا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میر واعظ عزیزی سب سے پہلے ازبکستان میں آباد ہوئے، جہاں انہوں نے ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ کا کاروبار شروع کیا۔ انہوں نے یلغاریا کے تمباکو کی صنعت میں توسیع کی اور بعد میں روسی دولت مشترکہ ممالک میں قدم رکھا۔ متحدہ عرب امارات منتقل ہونے کے بعد انہوں نے تیل اور گیس کے شعبے پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ میر واعظ نے عزیزی بینک کی بنیاد رکھی، جو جلد ہی افغانستان کا سب سے بڑا اور مضبوط تجارتی مالیاتی ادارہ بن گیا۔ اپنے کاروبار کو مزید وسعت دینے کے لیے عزیزی گروپ نے افغانستان کے تیزی سے ترقی کرنے والے مالیاتی اداروں میں سے ایک البختار بینک کو تحویل میں لیا۔ 2007 میں میر واعظ نے عزیزی ڈیولپمنٹ کی بنیاد رکھی۔ کمپنی نے 2008 میں دبئی میں اوف پلان پراپرٹیز فروخت کرنا شروع کی، حالانکہ اسے عالمی مالیاتی بحرانی کی وجہ سے کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ڈیویکس کے مطابق عزیزی گروپ کا کاروبار 3,400 کروڑ روپے ہے۔ میر واعظ نے صرف 700 امریکی ڈالر تقریباً 58,000 روپے سے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، جو ایک مہاجر سے ارب پتی بننے تک ان کے ناقابل یقین سفر کی عکاسی کرتا ہے۔ موجودہ وقت میں 12 بلین امریکی ڈالر کے پورٹ فولیو اور 200 سے زیادہ پراجیکٹ کے ساتھ میر واعظ متحدہ عرب امارات کے سب سے زیادہ بااثر نجی ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز میں سے ایک ہے۔ اپنی کمپنی کے باوجود اپنے ملک کی حمایت کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے 5,000 نئی روزگار پیدا کرنے کے علاوہ افغانستان کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں بھی تعاون دیا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔